کہ ہم نے آپ کے نواسے کو بلایا تھا کہ آ کر ہماری رہنمائی فرمائیں، لیکن آپ کا نواسہ ہمارے پاس نہیں آیا۔ تو امام علی مقام امام حسین نے پھر خط لکھا کہ میں ابھی نہیں آتا، میں اپنے پہلے ایک سفیر کو بھیجتا ہوں۔ جناب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کے بھتیجے ہیں، جناب عقیل کے بیٹے ہیں، بڑے خوبصورت تھے۔ اور جو امام علی مقام امام حسین کی ہمشیرہ حضرت رقیہ ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی حضرت مسلم کے ساتھ، یعنی کہ دو رشتے ہیں امام علی مقام امام حسین کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ چچا کے بیٹے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ امام حسین کے پہنوئی بھی لگتے ہیں، یہ دو رشتے ہیں۔ آپ نے جناب مسلم بن عقیل کو کہا کہ آپ جائیں اور جا کر دیکھیں، کوفہ والوں کے حالات دیکھیں اور پھر مجھے بتائیے گا اور میں پھر آ جاؤں گا۔ یہ چلے گئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر خط جب پہنچا اور بتایا گیا کہ امام علی مقام امام حسین اپنے ایک سفیر کو بھیج رہے ہیں، اب وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ جلدی امام حسین کا سفیر آئے تاکہ وہ ہمیں دیکھ لے اور پھر وہ خط لکھے گا تو امام علی مقام امام حسین آ جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آپ کے دو ننھے ننھے شہزادے بھی تھے، اون اور محمد، آپ کے دو بیٹے تھے یہ۔ آپ جب کوفہ داخل ہوئے، کوفہ والوں نے بڑا شاندار استقبال کیا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 40,000 لوگوں نے بیعت کی، کوفہ کے لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم بن عقیل خوش ہو گئے کہ یار واقعی ان لوگوں کے اندر تو بڑی وفا ہے کہ 40,000 آدمی نے یعنی کہ بیعت کر لی ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فوراً خط لکھ دیا کہ یا امام آپ آ جائیں، ان لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے، 40,000 آدمی نے بیعت کی ہے، تو آپ جلدی جلدی آ جائیں۔ اب انتظار ہو رہا ہے صبح سے لے کر شام تک، جس طرح مدینے والوں نے انتظار کیا تھا نا کہ حضور آ رہے ہیں حضور آ رہے ہیں، ہر روز جاتے پہاڑی پر جاتے انتظار کرتے، پھر شام کو واپس آ جاتے۔ اب کوفہ والے بھی یہ کر رہے ہیں، ہر روز صبح جو رستہ آتا تھا وہاں پر کھڑے ہو جاتے کہ ابھی امام حسین آ رہے ہیں، ابھی امام حسین آ رہے ہیں۔ ادھر اب وہاں پر جاسوس بھی لوگ تھے یزید کے، انہوں نے فوراً یزید کو خط لکھا کہ جناب کوفے کے حالات بدل گئے ہیں، 40,000 آدمی نے بیعت کر لی ہے مسلم بن عقیل کی، حسین آ رہے ہیں، تمہارا تو تختہ پلٹا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے حکومت پھر بچانے کے لیے لوگ کیا سے کیا کرتے ہیں۔ یزید کو جب خط پہنچا تو اس کا جو خاص آدمی تھا، جو اسے آپ کہہ لیں جو مشورے وغیرہ دیتا ہے، خاص آدمی، اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ابن زیاد کو، عبداللہ ابن زیاد جو ہے، اس کو کوفہ بھیجیں جلدی جلدی۔ اب یہ بندہ انتہائی قسم کا سخت تھا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ اپنے باپ کا بھی نہیں تھا۔ عبداللہ ابن زبید کو یزید نے فوراً خط بھیجا کہ جہاں بھی ہے تو جلدی کر، بصرہ کو چھوڑ اور فوراً کوفہ پہنچ۔ اب اس نے چال کیا کھیلی، یہ بڑی بات ہے۔ عبداللہ ابن زبید، عبداللہ ابن زیاد نے، اس نے فوراً کیا کیا، اس نے امام علی مقام امام حسین کا حلیہ بنایا، یعنی کہ جو ہاشمیوں کے خاص حلیہ ہوتا تھا لباس کا، سبز چادر پہنی، اور جتنے بھی اس کے ساتھ سپاہی تھے ان کو بھی اسی طرح یعنی کہ لباس دیا تاکہ پتہ چل جائے دور سے کہ ہاشمی آ رہے ہیں۔ جب کوفہ کے یہ قریب آیا تو لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دی، امام علی مقام امام حسین کے اہلاً و سہلاً مرحبا۔ لوگ خوش ہو گئے کہ امام حسین، نقاب پہنا ہوا تھا اس نے فوراً جا کر بالکل دارالامارت کے سامنے جا کر اس نے اپنی سواری روکی۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، اس وقت وہ گورنر تھے۔ انہوں نے جب اوپر سے دیکھا تو انہوں نے کہا اگر آپ حسین ہیں تو یاد رکھیے حالات کچھ اور ہیں، ان لوگوں نے آپ کو کچھ اور بتائے ہیں۔ لیکن جو ہی اس نے نقاب اتارا تو کیا دیکھا، تو وہ تو عبداللہ ابن زیاد ہے۔ اب وہاں پر عبداللہ ابن زیاد نے بڑی سخت تقریر کی، کہا سن لو کوفہ والوں، اگر تم میں سے کوئی آدمی بھی حسین کا ساتھ دے گا تو اس کی ہر چیز مجھ پر حلال ہے۔
اس کی عورتیں، جو کچھ بھی ہے مجھ پر حلال ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو۔ یہ ایسا خطبہ اس نے دیا کہ کوفہ والے بے وفائی پر اتر آئے۔ وہ جو لوگ 40,000 کا جنہوں لوگوں نے بیعت کی، وہ آہستہ 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 حضرت مسلم بن عقیل سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اب ادھر خط جو ہے امام علی مقام امام حسین کو پہنچ گیا تھا۔ اب یہ بھی بڑی تلخ داستان ہے، میں نے پہلے جو بات اٹھائی تھی کہ امام علی مقام امام حسین کو اتنا مجبور کر دیا گیا کہ آپ نے جو حج کا احرام پہنا ہوا تھا آپ نے اتار دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے، الآیات الخفی کے اندر ہے، لِأَنَّ یزید ارسل مع الحجاج 30 رجالا وامرهم بقتل الحسین رضی اللہ تعالی عنہ علی کل حال۔ یزید نے 30 حاجیوں کو بھیج دیا، بن کے حاجی آئین۔ پتہ چلا یہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہتا ہے کہ بظاہر آپ دیکھیں گے ان کی شکل بڑی مومنوں والی بنی ہوگی اور اندروں کم اور کو جو سی، وہ حاجیوں کی شکل میں آئے اور یزید نے انہیں آرڈر دیا کہ جب امام علی مقام امام حسین آپ یعنی کہ طواف کر رہے ہوں تو آپ امام حسین پر حملہ کر دینا۔ اب امام علی مقام امام حسین نے اس وجہ سے بھی مکہ چھوڑ دیا کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تو پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا، پتہ ہی نہیں، یزید تو چھپ جائے گا۔ تو امام حسین ایک تو اس کی یہ چال ناکام کرنا چاہتے تھے، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ امام علی مقام امام حسین ہی چاہتے تھے کہ میری وجہ سے مسجد حرام کے اندر مکہ کی حرمت پامال ہو جائے۔ یہاں تک کہ جب لوگوں نے آپ کو روکنا چاہا تو آپ نے ایک مقام پر فرمایا، لو کنت فی حجر ہامۃ من ھذل حوام لاستخرجونی حتی یقضوا فی حاجتہم واللہ لیعتدن علی کما اعتدی الیہود فی السبت۔ امام حسین نے فرمایا اگر حشرات الارض، یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اگر ان کے سوراخ کے اندر بھی میں چلا جاؤں نا، یہ لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال کر میرے ساتھ برا سلوک کریں گے، اور میرے ساتھ یہ وہی ظلم کریں گے جس طرح یہودیوں نے ہفتے کے روز ظلم کیا۔ یہ امام علی مقام امام حسین فرما رہے ہیں۔ امام حسین نے مکہ ایسے نہیں چھوڑا، بڑا مجبور کیا گیا امام حسین کو، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی جب آپ کو کہا کہ آپ رک جائیں، ہم یہاں پر لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، وہاں پر امام علی مقام امام حسین نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے یہ حدیث پاک سنائی ہے، ان بیا کبشن یستحل حرمتها فما احب ان اکون انا ذالک الکبش۔ ایک دمبے کی وجہ سے مکہ کی حرمت پامال ہوگی، امام حسین نے فرمایا وہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میں بن جاؤں، میں مکہ کی حرمت پامال نہیں ہونے دوں گا۔ اور فرمایا امام علی مقام امام حسین نے پھر ایک اور جگہ پر فرمایا، امام نے فرمایا کہ اگر ایک بالشت مجھے مکہ سے باہر قتل کر دیا جائے تو وہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ یا ایک بالشت مجھے حرم کی حدود کے اندر قتل کیا جائے، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ یعنی کہ امام حسین چاہتے تھے کہ مکہ کی حرمت پامال میری وجہ سے نہ ہو۔ یہ دو وجہ تھی جس کی وجہ سے امام علی مقام امام حسین نے مکہ کو چھوڑ دیا۔ آپ نے حج کا احرام توڑ دیا اور آپ نے عمرہ کر کے آپ نکل گئے۔ ادھر کیا ہوا کوفہ کے اندر، جب حضرت مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ لوگ تو بے وفائی پر اتر آئے ہیں، تو حضرت ہانی بن عروہ یہ صحابی رسول تھے، حضرت مسلم بن عقیل نے ان کے پاس آ کر پناہ لی، صحابی رسول تھے، انہوں نے پاس رکھا، بڑی خدمت کی، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور انہوں نے ایک پلان بنایا، پروگرام یہ بنایا کہ حضرت ہانی بن عروہ کے تعلق ابن زیاد کے ساتھ بڑے خاص تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں ابن زیاد کو بلاتا ہوں اور میں بیمار ہوں اور میری عیادت کے بہانے آئے گا تو آپ تلوار لے کر اس کا کام تمام کر دینا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ہانی بن عروہ نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ آپ میری عیادت کے لیے نہیں آئے، میں بیمار ہوں۔ ابن زیاد نے کہا میں آؤں گا انشاءاللہ آپ کی عیادت کے لیے۔ جب عبداللہ
یہ زیاد آیا، ابن زیاد آیا عیادت کے لیے، تو حضرت ہنی بن عروہ نے کہا تھا کہ آپ تیار نہ تلوار لے کر آ جانا اور اس کا کام تمام کر دینا، لیکن حضرت ہنی بن عروہ دیکھتے ہیں ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں ابھی آتے ہیں، لیکن حضرت مسلم بن عقیل نہیں آئے۔